بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مل جائے مسلمانوں دعا کرنا کہ جب معاشر میں اٹھے تو تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے۔ محترم سامعین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، ہمارے ساتھی ہیں ابو ہاشم سلیمان ہاشمی صاحب، سید اسماعیل شاہ صاحب گیلانی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ عمر چشتی صاحب ہیں، ہمارے عاصم بھائی ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو مجھے دکھائی یہ والی، جس میں یہ نعت خوان ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں جب محشر میں اٹھو تو یہ دعا کرنا کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے اور ہمیں عمران مل جائے۔ اس کا یہ مفہوم ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح رفظ اہل سنت میں داخل ہو رہا ہے اور کس طرح اپنے جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آگے سننے والے بھی الو کے پٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ بکواس کیا کر رہا ہے، کس قسم کی خرافات بک رہا ہے اور کس قسم کی بات کر رہا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر، یعنی اس رشتے کے اعتبار سے حضرت آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کے زوجہ، ہماری اماں، ہماری ماں قرآن کے تحت کے جس کو اللہ فرماتا ہے ازواجہ امہاتہم، ان کی زوجہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہماری مومنین کی مائیں ہیں۔ ہماری اماں جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی، دیکھیں بڑے بڑے لوگ کافر تھے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکے، کفر پر ہی خاتمہ ہوا، کافی لوگ تھے، لیکن یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دامن اسلام عطا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا اسلام قبول فرمایا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو زرقانی، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کو تو دامن اسلام نصیب ہو گیا اور باقی کئی کفار تھے ان کو دامن اسلام سے وابستگی نصیب نہیں ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دراصل ایک واقعہ ہے کہ چھوٹی سی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، یعنی کچھ سال کی عمر تھی، 4 سال غالباً بیان کیا گیا کہ یہ عمر تھی کہ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی نازیبہ کلمات کہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بولا کہ تم اس طرح کیوں بولتے ہو، حضور تو بڑی شانوں والے ہیں۔ تو اس کو غصہ چڑھا تو اس نے ہلکا سا ہاتھ گردن پہ ایسے مارا، یہ رکھا جس طرح بچوں کو کرتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا روتی ہوئی گھر تشریف لائی، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کو غصہ ظاہر آیا اور ابو سفیان کو کہلا کر بھیجا کہ تم سردار ہو تو تم اس کو سمجھاتے ہو یا میں سمجھاؤں، اس کو سمجھاؤ۔ تو ابو جہل کو بلایا اور بلا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی بلایا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہا کہ تم اسے مارو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا نہیں، میرے بابا جان تو مجھے مارنے کا آرڈر نہیں دیتے بلکہ معاف کرنے کا آرڈر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر 2-3 مرتبہ اس کو چانٹے مارے، اور اس پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا مسکراتی ہوئی تشریف لائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب خوش ہو گئی ہو؟ جی بالکل خوش ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی فرمایا کہ ابو سفیان، میں دیکھ رہا ہوں تم جتنے اسلام کی مخالفت کرو، جو کرو، ایک دن ہوگا کہ جب تم دامن اسلام میں ہوگے اور تم مسلمان ہو جاؤ گے اور تم صحابی بن جاؤ گے۔ تو وہ دعا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کس قسم کی خرافات ہیں؟ تمہیں سفیان مل جائے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مل جائیں، خدا کی قسم ان کے لیے تو جنت پکی ہے، پکے جنتی ہیں۔ یہ کس قسم کا سنی تو نہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں نہ صحابہ سے کرتے ہیں۔ یہ کس قسم کی سنیت ہے کہ آج صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس قسم کے اشعار پڑھ کر تو دور کیا جا رہا ہے۔ ایسے بندے پر جس نے یہ پڑھا، کوئی پتہ نہیں یہ کس قسم کا آدمی ہے، لیکن جس سکول آف تھاٹ کا ہے اور جس نظریے کا ہے اور جو اس کو یہ نظریہ پڑھاتا ہے،
جس محکمے میں اور جس گروپ میں اور جس پارٹی میں یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے وہ پارٹی بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ہے اور مصطفیٰ کریم کی لعنت کی مستحق ہے، اور ہم بھی اس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، اس کے قول پر لعنت بھیجتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو ہم بھی کہتے ہیں تمہارے قول پر اور شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل سنت جو ہے ان رافضی لوگوں سے بچیں، ان رافضی نما لوگوں سے بچیں اور ان کی محفلوں سے بچیں، ان کو اپنی محفلوں میں نہ بلائیں اور قطعاً ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں، محفل پہ ان کو نہ بلائیں، اور اگر کہیں یہ سامنے آ جائیں ان کی وہ درگت بنائیں کہ زمانہ یاد رکھے کہ اہل سنت اور روافض کا کس طرح جو ہے وہ تعاقب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔